السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ برصغیر کے لیے قطر موضوع نہ ہوتی، اس لیے مسلمان برصغیر میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے مطابق ہو۔ قائد اعظم نے 27 مارچ 1947 کو ارشاد فرمایا تھا، ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ 16 فروری 1948 کو آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اپنے جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے دو قومی نظریے کا تحفظ۔ ہندو تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ برصغیر پر جتنی بھی قومیں حملہ آور ہوئیں وہ مقامی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی لڑکی قومی پہچان کھو بیٹھی، لیکن اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات تھا جس نے 1000 سال ہندو تہذیب ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا۔ انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد برصغیر کے مسلمان اپنی علیحدہ پہچان کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ اس کا مکمل تحفظ بھی چاہتے تھے، کیونکہ ہندو اور انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو ارشاد فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی مد سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے قائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلم ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، فن، موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنے معاشرے اور اپنے لباس غرض ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ نمبر 6، اردو زبان کا تحفظ و ترقی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور سے عربی، فارسی، ترکی اور کئی مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ جلد ہی یہ زبان مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان اشتراک اور رابطے کا ذریعہ بنی، لیکن 1857 جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1867 میں بنارس میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازع شروع ہوا۔ اس کے بعد برصغیر کے مختلف علاقوں میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کی جگہ پر ہندی رائج کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اردو نہ صرف مسلمانوں کی قومی پہچان بن چکی تھی بلکہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت اور کئی اہم موضوعات کا اردو ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس لیے مسلمان نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ تھینک یو۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ برصغیر میں مسلمان اسلامی تہذیب و ثقافت کے بل بوتے پر اپنا جداگانہ تشخص اور علیحدہ شناخت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ انگریز نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہندی تہذیب و ثقافت میں مدغم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنا وجود کھو دیں۔ اس ہندی تہذیبی جلگار سے مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص خطرے میں نظر آنے لگا اور ان کے لیے مسلم تہذیبی و ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ ضروری ہو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں وہ شگاف الفاظ کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں کو بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثریت سے متصادم ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندو اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے مسلمانوں کی آزادی۔ برصغیر میں مسلمان صدیوں تک حکمران رہے۔ انگریزوں کی بالادستی قائم ہوئی تو ہندو اور مسلمان دونوں غلامی کے شکنجے میں جکڑے گئے۔ مسلمانوں حریت پسند قوم ہے۔ انہوں نے 1758 سے 1857 تک مسلسل غلامی کو ختم کرنے کی جدوجہد کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا اقتدار برصغیر میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔
گاندھی اور دیگر ہندو لیڈر انگریزوں پر دباؤ بنا رہے تھے وہ ہندوستان سے چلے جائیں اور حکومت کا کانگریس کے سرد کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1940 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا، جبکہ قائد نے مسلمانوں کے موقف کو واضح کرتے ہوئے نعرہ لگایا تقسیم کرو اور چھوڑ دو۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہمارے دلوں میں آزادی کے بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا